اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر الفاروق اور ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ روزمرہ کے مسائل پر گفتگو چل رہی تھی۔ گفتگو کے دوران ایک شخص کا ذکر ہوا جو وہاں موجود نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ سوتا بہت زیادہ ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر انہوں نے دوسرے موضوعات پر بات چیت شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھانے کو مانگا، تو آپ نے فرمایا لیکن تم تو پہلے ہی کھا چکے ہو۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول لیکن ہم نے کب کھایا؟ فرمایا جب تم نے کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے بارے میں بات کی تو گویا تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو شائستہ ہونے اور انتہائی زبان سے گریز کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، یہ انتہائی سخت لہجہ تھا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کریں جو اسے اچھی نہیں لگے۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر مجھے واقعی وہ کمی اپنے بھائی میں نظر آئے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ نے جواب دیا اگر واقعی اس میں کمی پائی جاتی ہے تو تبھی تو تم اس کی غیبت کرتے ہو، اگر اس میں یہ نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں غیبت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں حیرت کی بات نہیں کہ اسلام کا بنیادی مقصد ایک آئیڈیل سوسائٹی کا قیام تھا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ غیبت کرنے والوں کو نہیں روکتے تو آپ پھر بھی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اور شک اور گمان سے پرہیز کرو، بے شک بعض صورتوں میں شک کرنا گناہ ہے، اور دوسروں کی جاسوسی مت کرو، اور ذرا غور سے سنیں اور نہ لوگوں کو غیبت کرنے دو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملنے آئی۔ جب وہ عورت جانے کے لیے اٹھی تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے ایک اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یعنی یہ عورت قد کی بہت چھوٹی ہے۔ نبی کریم نے فوراً ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ عائشہ ان کی سب سے فیوریٹ بیوی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے نبی کریم سے کہا کہ کیا آپ کو صفیہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہے؟ تو وہ واقعی چھوٹے قد کی تھی۔ اور اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عائشہ کے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کافی دراز قد تھے، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کا قد دراز ہو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسا لفظ کہا ہے جو اتنا زہریلا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو تمام سمندر زہر سے بھر جائے۔ تو غیبت اور گپ شپ یہی ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کی جائے جو اسے پسند نہ ہو،
چاہے وہ بات حقیقت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیبوں کی تلاش نہ کرو، کیونکہ جو کوئی دوسروں کے عیبوں کی تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرے گا، اور جب اللہ کسی کا قصور ڈھونڈتا ہے تو اللہ اسے سب کے سامنے کھلم کھلا ذلیل کر دیتا ہے، چاہے اس شخص نے اپنے عیب کتنے ہی چھپا کر کیوں نہ رکھے ہوں۔ تو دیکھیں، ہم ہر وقت دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے راز افشا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے راز افشا کر دیتا ہے، ہمیں بے نقاب کر دیتا ہے۔ ہم سب کے راز اور کمزوریاں ہوتی ہیں جو بے نقاب ہونے پر ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم اکثر تفریح، ہنسی اور تفریح کے لیے غیبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری گفتگو میں چٹخارا ہی یہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہی جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار۔ فرمایا، نہیں، میری امت کا فقیر وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس دن وہ دیوالیہ ہوگا، کیونکہ اس نے دوسروں کو گالیاں دیں، دوسروں کی غیبت کی اور دوسروں کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، دوسروں کا خون بہایا، دوسروں پہ تشدد کیا، اور پھر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس نے اس کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی۔ یعنی کیا کمال کا سسٹم ہے جو ہمارے نبی نے بیان کیا۔ فرمایا کہ اور اگر اس کا ظلم اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ غیبت کرتے ہیں یا دوسرے انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں تو آپ کے نیک اعمال آپ سے چھین لیے جائیں گے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نماز روزے کے کتنے پابند ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم نے خیرات دی، ہم نے حج کیے، لیکن یہ کافی نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پیر ان پر گواہی دیں گے۔ نبی کریم نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ ہمیں اپنی بات چیت کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا، جو شخص اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان اور اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں اللہ کے رسول نفس کے دو بڑے مسائل کی طرف اشارہ کر رہے تھے، یعنی شہوت یا جنسی ہوس اور غیبت۔ اور پھر دوسروں کے راز چھپانے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم نے فرمایا، جو شخص مومن کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے ایک ایسی بچی کو دوبارہ زندہ کر دیا جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک طرف تو غیبت سے بچنے کی بات ہے اور دوسری طرف بیٹیوں سے محبت کا بیان ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں پاتے ہیں جہاں دوسرے غیبت کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلے تو آپ کو ان کو نرمی سے نصیحت کرنی چاہیے، اور اگر لوگ یہ کام نہ چھوڑیں تو آپ کو
ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں بیٹھ کر سننا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ عمل کرنا۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص گناہ کے ارتکاب کے وقت حاضر ہوتا ہے وہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا گناہ کرنے والا۔ یعنی کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، اور آپ اسے نہیں روکتے تو آپ جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح ارشاد نبی ہے کہ سننے والا اور غیبت کرنے والا ایک جیسے ہیں۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، بے شک جو شخص اپنے بھائی پر احسان کرے، یعنی جب اس کے بھائی کی مجمع میں غیبت ہو رہی ہو تو اس کو رد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کی 1000 قسم کی برائیوں سے بچا لے گا، اور اگر وہ اس کی تردید کرنے کی صلاحیت کے باوجود ایسا نہ کرے تو اس پر اس شخص کا بوجھ پڑے گا جو 70 مرتبہ غیبت کرتا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے سے آگ ہٹا دے گا جو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام توازن کا مذہب ہے اور بہت پریگمیٹک ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت دوسروں کے بارے میں صرف اچھی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ تو حالات پر منحصر ہے، آپ مختلف حالات میں دوسروں کو نقصان دہ لوگوں اور باتوں سے خبردار ضرور کر سکتے ہیں۔ منقول ہے کہ فاطمہ بنت قیس نبی کریم کے پاس گئیں اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں معاویہ ابن ابو سفیان اور ابو جہم میں سے کس سے شادی کروں؟ یہاں یہ بتانا عرض ہے کہ کن معاملات میں پیٹھ پیچھے برائی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، معاویہ کنجوس ہے اور ابو جہم اپنی عورتوں کو مارتا ہے، لہذا تم ان دونوں کے بجائے اسامہ سے شادی کر لو۔ صوفی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو مذہب کے معاملات میں بھی غیبت کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صبح ایک بزرگ اپنے لڑکے کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو نوجوان بیٹے نے ان آدمیوں کی طرف دیکھا جو سو رہے تھے اور کہا، ابا، ان آدمیوں کو دیکھیں جو نماز پڑھنے کے بجائے سو رہے ہیں۔ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، کتنا اچھا ہوتا کہ تو ان کی غیبت کرنے کے بجائے انہی کی طرح سو رہا ہوتا۔ غزالی لکھتے ہیں کہ غیبت کی 11 وجوہات ہیں، جن میں سے 8 عام لوگوں میں اور 3 اشرافیہ میں عام ہے۔ عام لوگوں کی غیبت کی 8 وجوہات یہ ہیں: غصہ اور ناراضگی، یعنی دوسرے شخص کے بارے میں اتنا تلخ ہو جانا کہ صرف غیبت ہی اس غصے کو بجھانے میں مدد دے۔ دوسری یہ کہ اپنے یار دوستوں کی باتوں سے متفق ہونا تاکہ گپ شپ چلتی رہے۔ تیسری یہ کہ کسی دوسرے کی طرف سے اپنے خلاف ممکنہ حملہ یا متوقع نقصان یا گواہی کا خطرہ ہو اور اس وجہ سے اس کے حملے سے پہلے دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں پر اس بات کا الزام لگائے جس چیز کو وہ خود کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ پانچواں یہ کہ دوسروں کی بے عزتی کرے تاکہ اس کا اپنا مقام بلند ہو۔ چھٹی وجہ حسد ہے۔ ساتویں وجہ ٹھٹا، ہنسی مذاق، تفریح کرنا اور ہنسنے میں فارغ وقت سے لطف اندوز
ہونا ہے۔ 8ویں وجہ یہ ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا تاکہ نفرت اور حقارت کا اظہار ہو، جیسا کہ مغرور لوگ عام طور پر کرتے ہیں۔ جہاں تک اشرافیہ کا تعلق ہے، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ جو ایمان کی وجہ سے مذہب کی برائیوں اور خامیوں کے بارے میں بات کرنے والوں کی غیبت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رحم کی وجہ سے غیبت، یعنی اس آزمائش کے لیے غم کا اظہار کرنا جس میں کسی اور کو ڈالا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کی خاطر غصہ کرنا اور اس غصے میں کسی کی غیبت کرنا۔ جدید نفسیات غزالی کی تائید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو افراد غیبت کرتے ہیں ان میں اکثر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کی غیبت کر کے ان کا مقام کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی گھٹیا ہی لگے۔ اب یہ جو گپ شپ ہے، گاسپ، ہر انسانی معاشرے میں عام ہے، کیونکہ اس سے لوگ الزام پر سے توجہ ہٹانے بلکہ پاور کی ہائرارکی میں اپنا مقام بنانے میں مدد لیتے ہیں۔ یہ کم از کم ان کا خیال یہ ہوتا ہے۔ تو خیر، غیبت ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ احساس کمتری ہے۔ غیبت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد اور احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو خدشہ لگا رہے کہ میرے اٹھتے ہی محفل میں باقی لوگ میری برائی کریں گے تو پھر اعتماد تو نہیں ہوا نا۔ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے ہوتے ہیں، اور اعتماد اور احترام لوگوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر یہ ایک بے انصافی کی بھی علامت ہے، اس لیے کہ آپ دوسرے شخص کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح خود غیبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ایسا انسان دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے منفی باتوں میں الجھے رہتے ہیں اور اتنی ہمت انہیں ہوتی نہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں اپنے اصل خیالات کا اظہار کریں۔ اور یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی دوسرے شخص کی غیبت کرتا ہے تو یقیناً وہ شخص کسی اور کے سامنے آپ کی بھی غیبت کرے گا۔ تو جتنے بڑے مذاہب ہیں سب میں غیبت کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ بدھ مت والے کہتے ہیں کہ یہ اچھی گفتگو کا الٹ ہے۔ عیسائی بزرگ سینٹ تھامس ایکوناس اسے گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہودیت میں غیبت کو حتزات شمرا یعنی بری بات پھیلانا کہا جاتا ہے، اور اسے ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کی 4 کتاب گنتی کی کتاب یا بک آف نمبرز میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے بڑے بہن بھائی مریم اور ہارون ان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں اور مریم کو کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے۔ غیبت کا تریاق یہ ہے کہ صاف اور سادہ گفتگو کی جائے۔ تو آئیں ہم سب اپنے اندر جھانکتے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنی غیبت کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک میں غیبت کا سوال نامہ استعمال کریں، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔